वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि सुहेल आफरीदी वानी पीटीआई से मिल लेंगे तो कोई हर्ज नहीं होगा। सियासी लोगों को सियासी तौर पर ही डील करना चाहिए। पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की बेहतरी इसी में है कि मौजूदा हुकूमत चलती रहे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं। इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद बन गया था। दोनों जमातों के दरमियान बाहमी एहतराम पर ताल्लुकात कायम हैं। इस मौके पर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मुश्तरका मफादात काउंसिल में हर मसला हल हो जाता है। एनएफसी का मसला भी हल होना चाहिए। सिस्टम डिरेल हो जाए तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। मुल्क की बेहतरी के लिए अपना नुकसान बर्दाश्त करने को तैयार है। गवर्नर पंजाब का ऐसा कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा को हुकूक लेने के लिए सियासी तरीका अपनाना होगा। शहबाज शरीफ इसी मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उनसे ताल्लुकात अच्छे करें। बिलावल भुट्टो भी पंजाब में आएंगे। सियासी इख्तिलाफ रखें, सूबे की आवाम के हुकूक आपकी जिम्मेदारी है। गवर्नर पंजाब की जानिब से कहा गया, अच्छे वर्किंग रिलेशन से सूबे के हुकूक दिलवाने होंगे। वज़ीर आला पंजाब काबिल एहतराम है, उन्होंने गुस्सा किया जो नहीं करना चाहिए था। गवर्नर पंजाब की जानिब से ऐसा कहा गया। सिक्योरिटी फोर्सेज की लकी मरबत में कार्रवाई, 8 खवारे जहन्नम वासिल कर दिए गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 24 अक्टूबर को की जाने वाली कार्रवाई में 8 खवारिज हलाक जबकि 5 शदीद जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज के निहायत अस्करी महारत से की गई कार्रवाई में खवारिज को फरार होने का कोई मौका न मिल सका। नेशनल एक्शन प्लान के तहत आखिरी खारजी के खात्मे और अमन अमान की मुकम्मल बहाली तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। 24 अक्टूबर को की जाने वाली कार्रवाई के हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेज की यह कार्रवाई खुफिया इत्तलात पर लकी मरबत के इलाके वांडा शेख में की गई है और मुमकिन दहशतगर्दों की मौजूदगी के खदशात के पेश नज़र ऑपरेशन किया गया। लकी मरबत में यह कार्रवाई 8 खवारे जहन्नम वासिल हुए हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे मोहम्मद इमरान। जी मोहम्मद इमरान, बताइएगा, 8 खवारिज को जहन्नम वासिल किया गया। लकी मरबत की कार्रवाई में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। जी बिल्कुल, ऑपरेशन जारी है। लकी मरबत का ये इलाका था वांडा शेखुल्ला, ये वहां पे ये कार्रवाई की गई है और ये खुफिया इत्तलात पर की गई थी जहां पे ये इत्तलात आई थी कि इस इलाके के अंदर जो है टेररिस्ट मौजूद हैं। 24 अक्टूबर को की जाने वाली इस कार्रवाई के नतीजे में 8 खवारिज जो है हलाक जबकि 5 शदीद जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज की नहायत अस्करी महारत से की गई कार्रवाई में जो है खवारिज को फरार होने का कोई मौका नहीं मिल सका। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों की मौजूदगी के खदशात के पेश नजर सर्च ऑपरेशन भी जारी है। नेशनल एक्शन प्लान के तहत आखिरी खवारजी के खात्मे और अमन अमान के मुकम्मल बहाली तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, ये कहना है सिक्योरिटी ज़राए का। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात में रिकॉर्ड कमी, एलामिया जारी कर दिया गया जिसके मुताबिक 2015 में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की तादाद 25,686 थी। 2024 में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात 60,446 तक पहुँच गए। अक्टूबर 2024 में ओहदा संभालने पर चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने मुकदमात में कमी को तरजीह करार दिया। इस हवाले से मजीद जानेंगे सईद बलोच से। जी सईद बलोच, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात का बोझ एक संगीन मसला बन चुका था, लेकिन चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के ओहदा संभालने के बाद मुख्तलिफ अदालती इस्लाहात के नताइज अब आना शुरू हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से इस हवाले से एक एलामिया जारी किया गया है जिसमें ज़ेर इल्तिवा मुकदमात में रिकॉर्ड कमी की निशानदेही की गई है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि चीफ जस्टिस ने इस्लाहात और जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी इस्लाहाती मनसूबा शुरू किया। 2015 में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की तादाद 25,686 थी जो 2024 में बढ़कर 60,446 तक पहुंच गई। अक्टूबर 2024 में ओहदा संभालने पर चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने मुकदमात में कमी को अपनी तरजीह करार दिया। जुडिशल रिफॉर्म एक्शन प्लान के तहत अदालती निजाम की जदीदियत पर तवज्जो दी गई। सुप्रीम कोर्ट में डिजिटल फाइलिंग, ऑनलाइन केस ट्रैकिंग और ई कॉपीज का आगाज किया गया। रजिस्ट्रियों और बेंचेस के दरमियान राब्ते और हम आहंगी में बेहतरी आई है। इसके अलावा डेटाबेस निजाम से फैसलों में शफाफियत और मुकदमात निपटाने की रफ्तार में इजाफा हुआ है। एक दिहाई बाद पहली बार सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात में कमी वाक़ई हुई है। 2024 में 60,446 ज़ेर इल्तिवा मुकदमात थे जो अक्टूबर 2025 में कम होकर 56,159 रह चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया सईद बलोच। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूखी का मामला, जामिया कराची और वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में जवाब पेश नहीं किया गया। जस्टिस तारिक जहांगीरी की जानिब से बैरिस्टर सलाउद्दीन पेश हुए। फरीकैन ने जवाब दाखिल करने के लिए मजीद मोहलत तलब कर ली।
عدالت نے فریقین کو آئندہ سماعت تک جواب جمع کروانے کی ہدایت کی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے علی حسن سے۔ جی علی حسن، مزید تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جو بالکل سندھ ہائی کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری منسوخی سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی ہے۔ سماعت کے موقع پر جسٹس طارق جہانگیری کی جانب سے بیرسٹر صلاح الدین پیش ہوئے، جبکہ اس موقع پر جامعہ کراچی اور وفاقی حکومت کی جانب سے جواب پیش نہیں کیا گیا اور فریقین کی جانب سے جواب داخل کرانے کے لیے مہلت کی استدعا کی گئی، جس پر عدالت نے فریقین کو آئندہ سماعت پر جواب جمع کروانے کی ہدایت دی ہے، جبکہ عدالت نے ڈگری منسوخی اور اس کی بنیاد پر کسی بھی کارروائی سے متعلق حکم نے امتناع میں بھی توسیع کر دی ہے۔ عدالت نے مزید سماعت 27 نومبر تک ملتوی کی ہے۔ اس سے قبل درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری کو منسوخ کر دیا گیا تھا۔ ڈگری منسوخ کرنے سے قبل کوئی نوٹس جاری نہیں کیا گیا تھا۔ عدالت سے استدعا ہے کہ ڈگری منسوخی کے فیصلے کو ختم کیا جائے، کراچی یونیورسٹی کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دیا جائے، جبکہ درخواست میں جامعہ کراچی، وفاقی حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ بلال۔ علی حسن۔ قانون بنانے والے ادارے پارلیمنٹ ہاؤس میں قانون شکنی عروج پر پلاسٹک کی اشیاء کے استعمال کے حوالے سے قانون سازی کے احکامات ہوا میں اڑا دیے گئے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں قائمہ کمیٹیوں کے اجلاسوں میں پلاسٹک کی بوتلوں میں پانی کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں پلاسٹک کی اشیاء کے استعمال پر پابندی تاحال ممکن نہیں ہو سکی۔ قومی اسمبلی کی اوورسیز پاکستانیز کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں پلاسٹک کی بوتلوں میں پانی فراہم کیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں قائمہ کمیٹیوں میں پلاسٹک کی بوتلوں میں پانی فراہم کیا جاتا ہے۔ قانون بنانے والے ادارے میں قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں نیپرا کی جانب سے کے الیکٹرک کو پرانے واجبات کی وصولی کی اجازت دینے کے کیس میں ایم کیو ایم کے رکن سندھ اسمبلی عامر صدیقی کی نیپرا کے ایس آر او کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے فریقین کو 11 نومبر تک جواب جمع کروانے اور کے الیکٹرک کو بھی فریق بنانے کی ہدایت کر دی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد سے ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے وزراء خارجہ کے درمیان رات گئے اہم گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ اور کثیر الجہتی امور پر تبادلہ خیال کیا اور رابطے میں علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی۔ اسحاق ڈار اور شیخ عبداللہ بن زید کا باہمی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق ہوا۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مضبوط بنانے کے عزم میں وزیر اعظم کی 27 اکتوبر کو کشمیر پر بھارتی غیر قانونی قبضے کے خلاف یوم سیاہ منانے کی ہدایت۔ پورے ملک میں صبح 10 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی۔ نوٹیفیکیشن جاری، جس کے مطابق یوم سیاہ پر کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کیا جائے گا۔ ملک بھر میں صبح 10 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی، جبکہ ملک بھر میں یوم سیاہ منایا جائے گا۔ کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کیا جائے گا۔ بلوچستان میں ایف سی اہلکار کی سزائے موت کے خلاف کیس۔ سپریم کورٹ نے ایف سی اہلکار کی سزائے موت عمر قید میں تبدیل کر دی۔ سپریم کورٹ نے 2-1 کے تناسب سے سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ مجرم شادی اللہ نے 2020 میں محمد حیات نامی نوجوان کو حراست میں لینے کے بعد گولیاں ماری تھیں۔ ریکارڈ سے ثابت ہوتا ہے کہ مجرم کی مقتول کے ساتھ پہلے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ مجرم کو موت کی سزا دینا سخت فیصلہ ہے، جسے عمر قید میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ کا کیس میں اختلافی نوٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ 26 نومبر احتجاج، علیمہ خان ناقابل ضمانت وارنٹ کے باوجود عدالت پیش نہ ہوئی۔ اے ٹی سی راولپنڈی نے علیمہ خان کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ ضبط کرنے کا حکم دے دیا۔ بینک اکاؤنٹ بھی فریز۔ نادرا اور امیگریشن پاسپورٹ کو ہدایات جاری۔ عدالت نے علیمہ خان کے ضامن عمر شریف کی جائیداد بھی ضبط کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ ملزمہ ہر جگہ موجود ہوتی ہے لیکن عدالت پیش نہیں ہوتی۔ سماعت 27 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی۔ نان بائی ایسوسی ایشن کا اعلان، روٹی 14 روپے میں فروخت نہیں کر سکتے۔ آٹے کی قیمتوں میں اضافہ دستیاب بھی نہیں ہے۔ سرکار نے 10 کلو اور 20 کلو آٹے کے تھیلے کی جو قیمت مقرر کر رکھی ہے، اس قیمت پر آٹا دستیاب نہیں تو پھر کیسے روٹی 14 روپے کی فروخت کریں؟ اب تک لاکھوں روپے کا نقصان کر چکے۔ نمائندہ ABN نیوز لاہور شیخ رشید اس وقت نان بائی ایسوسی ایشن مزنگ چوگی کے صدر عبدالرشید کے ہمراہ موجود ہیں۔ بالکل یہ بات درست ہے کہ گندم اور آٹے کا بحران پیدا ہونے جا رہا ہے کہ لاہور کے کسی تندور پر روٹی 20 کی یا 25 کی فروخت کی جا رہی ہے۔ اسی حوالے سے میرے ساتھ مزنگ چنگی نان بائی ایسوسی ایشن کے صدر عبدالرشید موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ آٹا یقین کریں کہ آج صبح لے آتے ہیں، شام کو ملتا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ 15 کلو کا تھیلا ہے وہ مل رہا ہے 1800 روپے کا۔ اگر اس میں دیکھو 14 روپے کی روٹی وارے میں ہے۔ ہماری جو ہمارے مرکزی صدر ہیں آفتاب گل صاحب، وہ انہوں نے میٹنگ رکھی ہے 28 تاریخ کو میٹنگ ہال میں،
تو وہ جو فیصلہ پارٹی کرے گی مرکزی پارٹی وہ ہم اس کے مطابق چلیں گے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ لاہور شہر میں آٹا نہیں مل رہا، اگر آٹا مل رہا ہے تو وہ انتہائی مہنگے داموں مل رہا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 28 اکتوبر کو ہماری میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں ہم فیصلہ کریں گے کہ آل پاکستان نان وائی ایسوسیشن کی جو ایک ملک کی ہڑتال ہے کیا اس میں شامل ہونا ہے یا نہیں۔ جی راولپنڈی کا علاقہ گرجا روڈ گزشتہ 50 سال سے ترقیاتی کام نہ ہونے کی وجہ سے پسماندگی کا منظر پیش کرنے لگا۔ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، سیوریج کا نظام بری طرح متاثر ہے اور بنیادی سہولیات نہ ہونے سے علاقہ مکینوں نے شکایتوں کے انبار لگا دیے۔ اس حوالے سے جانیں گے عدیل اشرف سے۔ جی بالکل، یہ راولپنڈی کا علاقہ گرجا روڈ ہے اور انتہائی پسماندہ یہ علاقہ جو ہے اس کا منظر پیش کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ عرصہ دراز سے یہاں کی جو سڑکیں ہیں نہ صرف وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں بلکہ زندگی کی بنیادی سہولیات بھی یہاں پر نہ ہونے کے برابر ہیں، جبکہ تجاوزات مافیا اور سرگرم ہیں۔ یہاں پر ریڑیاں لگی ہوئی ہیں، ٹھیلے جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جگہ پہلے ہی بہت زیادہ جو سڑک ہے وہ تنگ دکھائی دیتی ہے۔ اس وقت میرے ساتھ علاقے کے لوگ موجود۔ ایک بارش ہو جائے یہاں سے گزرنا محال ہو جاتا ہے کہ جو سربراہ اس روڈ کے جو صرف الیکشنوں کے دنوں میں نظر آتے ہیں وہ یار خدا کے بندے اب کدھر ہیں؟ ایک نئی پیرا فورس بنا دی ہے، جو غریب ریڑی بان کو غریب کی ریڑی لگی ہوتی ہے اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، لیکن مافیا کو ہاتھ نہیں ڈالا جاتا۔ فورس کو جب بھی دیکھا جی بالکل، جیسا کہ جو علاقہ مکین ہے ان کا کہنا ہے کہ 50 سال سے بھی زائد عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اس علاقے کی حالت زاری یہ ہے کہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، سیوریج کا جو نظام ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ ٹریفک کا بے ہنگم یہاں پر جو دباؤ ہے دیکھنے کو ملتا ہے، اور اسکول اور کالجز جانے والے جو طلباء و طالبات ہیں ان کو بھی کافی اذیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی